نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کریں۔ نبی سے جتنا عشق ہے، جتنی محبت ہے، اتنی ہی آواز میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و ملجانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک سیدی حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں دو شعر پڑھ دوں، جو ابھی آپ نے سنے وہی شعر پڑھنے کو جی چاہ رہا ہے، جو ابھی حضرت نے افروز صاحب نے پڑھے تھے نا۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، حبیبی یا رسول اللہ۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، آئے ہم یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اور اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تباں تمہارے لیے۔ اللہ پاک وہ اللہ جو ہمیشہ سے اکیلا ہی رہے گا، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے۔ عزیزان محترم، وہ اللہ فرماتا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وہ ہمیشہ سے اکیلا ہے۔ اے محبوب فرما دیجیے وہ اکیلا ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ کوئی اس کا بیٹا ہے، وہ ہر خوبی کا جامع ہے، ہر عیب سے پاک ہے، وہی ذات اس لائق ہے کہ اس کی بارگاہ میں پیشانی جھکائی جائے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ وہی اللہ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جس کا سیدھا سادہ مفہوم یہ ہے، اے لوگو میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہیں، ہمارا ہیرو مدینے والا مصطفیٰ ہے۔ عزیزان گرامی، ہمیں کسی آئیڈیل کی ضرورت نہیں، عبد المطلب کا پوتا عبداللہ کا لقب
ذات جگر آمینہ کا نور نظر ہمارا آئیڈیل ہے، اور ہمیں کسی آئیڈیل کی کیوں ضرورت پڑے گی؟ میرے مصطفیٰ نے پیدائش سے لے کر قبر کی کوٹری تک ہر مشکل موڑ پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ آؤ میں دو باتیں کرنا چاہتا ہوں، دو باتیں کہہ کر کے میں اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ سبق پڑھانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں۔ پہلی بات میں آج اپنی قوم کے امیروں سے کرنا چاہتا ہوں، سرمایہ سے کرنا چاہتا ہوں، ان غنی لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے دولت کی اینک لگا کے رکھی ہے۔ یہ میری تقریر نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ میرے دل کا درد ہے جو میں آج اپنا درد آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہمارے امیروں نے اینک لگا لی، کاہے کی اینک لگا لی؟ اینک لگا لی دولت کی اینک لگا لی، دولت کا ترازو لگا لیا۔ اب ہم نے سب کو دولت میں تولنا شروع کر دیا، یہ میرے لیبل کا ہے، یہ میرے لیبل کا نہیں، یہ میرے پاس بیٹھنے کے لائق ہے، یہ میرے پاس بیٹھنے کے لائق نہیں۔ ارے عزیزان محترم، اسلام تو یہ کہتا ہے اگر کوئی عزت والا ہے، غریب ہے، تو اسے عزت ہی ملنا چاہیے۔ اگر کوئی چھوٹا ہے، اگر وہ عزت والا ہے تو اسے عزت ہی دینا چاہیے۔ لیکن ہم نے چھوٹے بڑے میں بٹوارے کر کے رکھ دیے، ہم نے لیبل لگا دیے لوگوں کو، ہم نے اینک لگا لیے مالداری امیری کے۔ عزیزان محترم، میں کہنا چاہتا ہوں اس پرفتن دور میں آج ساری دنیا تمہاری جانوں کی دشمن ہو گئی، تمہارے مذہب اسلام کی دشمن ہو گئی۔ اوہ لوگوں، ایسے ماحول میں تمہیں وہ اینک اتارنا ہوگا، وہ اینک اتارنا ہوگا۔ ہر اپنے بھائی کو عزت دینی ہوگی، اور اللہ نے تو عزت کا لیبل بتا دیا۔ عزت والا کون ہے، بی آئی پی کون ہے، بڑا کون ہے؟ آج ہم نے تولا دولت کی ترازو میں، عزیزان ملت اسلامیہ، ہم نے دولت کی ترازو لگا لی۔ کوٹھی والا عزت والا، گاڑی والا عزت والا، بنگلے والا عزت والا، جاگیروں والا عزت والا، لیکن اللہ کا قرآن فرماتا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں عزت والا وہ ہے، بی آئی پی وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، جو سب سے زیادہ سجدے کرنے والا ہے، جو سب سے زیادہ روزے رکھنے والا ہے، جو غریبوں کی مدد کرنے والا ہے، وہی اللہ کے نزدیک بی آئی پی ہے، وہی اللہ کے نزدیک اونچا ہے، وہی اللہ کے نزدیک کیا نام بڑا ہے میرے بھائیوں۔ لیکن ہم نے اینک لگا کے رکھی ہے، نہیں، میں اپنے امیروں سے ہاتھ جوڑ کے التجا کرتا ہوں، بھائیوں اینک اتار دو، عزت والے کو عزت دینا سیکھو۔ اگر تم نے عزت دینے والے کو عزت دی تو اللہ تمہیں عزت دے گا، اللہ تمہیں رسوا نہیں ہونے دے گا۔ آؤ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے بتاؤں، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غریبوں کو کیسے عزت عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلمان فارسی ہیں، کسی نے کہا سلمان تو یہاں آگے تیرا کوئی مکان نہیں ہے، تیری کوئی یہاں برادری نہیں ہے، تیرے پاس رہنے کا کوئی گھر نہیں ہے، تیرے پاس کوئی دولت نہیں ہے۔ یہ بات میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں تک پہنچتی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے حضرت سلمان فارسی کو اپنے قریب بلایا اور منبر کے قریب کیا۔ تیرے میرے نبی نے حضرت سلمان فارسی کا ہاتھ پکڑ کے کہا او میری امت کے لوگوں، میرے غریب کو تانا نہ دینا، میری امت کے غریب کو تانا نہ دینا، میری امت کے غریب کو مت کوسنا، اس کی برادری کو۔ اگر تم یہ بات کہتے ہو نا کہ سلمان کا کوئی گھر نہیں، سلمان کا کوئی در نہیں، تو میرے مصطفیٰ نے اسی مجمع میں فرمایا تھا سلمان منا اہل البیت، اب آج سے محمد کا گھر سلمان کا گھر ہے، آج سے میں نے اپنے اہل بیت میں شامل فرما لیا۔ حضرات، یہ تیرے میرے نبی نے عزت دی ہے غریبوں کو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرسی عدالت پر بیٹھے، مصطفیٰ کا بلال آ گیا۔ حضرت بلال برادری کے حبشی رنگ کے کالے، لیکن حضرت عمر کرسی سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، او بلال کرسی پہ تو بیٹھ جا، اور فرمانے لگ گئے او بلال تو کالا تھا، بلال تو غلام تھا، بلال تو حبشی تھا، لیکن جب سے تو میرے محمد کا نوکر بنا تو ہم سب کا سردار بن گیا ہے، تو ہم سب کا سردار بن گیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، وہ 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ، اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ، حضرت بلال کو کیسی عزت دے کے بتا دیا، اے قیامت تک آنے والے میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں، اگر تیری قوم کا کوئی غریب ہے اور اس کے سینے میں محبت رسول کے دیپک جل رہے ہیں، اس کی پیشانی میں سجدوں کی تڑپ ہے، تو وہ عزت والا ہے، عزت والا ہے، اسے عزت دیا کرو، کیونکہ اس کی پیشانی میں اللہ کے سجدے رکھے ہیں، اس کے دل میں مصطفیٰ کی محبتوں کے چراغ جل رہے ہیں۔ عزیزان محترم، اور یہ تو بات ہو گئی میرے امیروں سے، کیونکہ وقت نہیں ہے، نہ تم
میں تفصیل میں گفتگو کرتا حضرات، کیونکہ حجت الاسلام علامہ حجت الاسلام کی تقریر آپ کو سماعت فرمانی ہے، میں گزارش کروں گا ان کو بلا لیا جائے حضرات، کیونکہ وقت اتنا مختصر رہ گیا ہے، کیونکہ وقت سے پہلے نہیں بلکہ وقت کے بعد پروگرام شروع ہوا، کیونکہ مائک کی وجہ سے دیر ہو گئی، کوئی بات نہیں، لیکن آپ نے ثابت کر دیا، اور بھی زیادہ دیر ہو جاتی تب بھی ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے۔ مولوی صاحب تم تو پیچھے ہٹ سکتے ہو، اور کتنی مرتبہ رامپور میں ہوا ہے، میں بازی ہار کے گیا ہوں، رامپور والے بازی جیت کے ہی رہ گئے، ہم مجھ کو ہرا کے رکھ دیا، لیکن عزیزان محترم ہمارے مہمان آئے، ہم میزبان ہیں، ہم ان کی مہمان نوازی کرنا جانتے ہیں، کیونکہ ہم محمد ربی کے نوکر ہیں، میرے مصطفیٰ کے نوکر ہیں۔ عزیزان ملت سلامیہ، میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں، تیرے میرے نبی نے غریبوں کو عزت عطا فرمائی ہے، اور غریبوں سے کہنا چاہتا ہوں، تیرے میرے نبی نے ارشاد فرمایا، حضرت سلمان فارسی کو بلایا، حضرت حکیم بن حزام کو بلایا، فرمایا آج کے بعد کسی سے سوال مت کرنا، کسی کے آگے ہاتھ مت پھیلانا، کسی کے سامنے بھیک مت مانگنا، مانگنا ہے تو اللہ رسول سے مانگنا، اور میرے بھائی یہ دنیا والے دے بھی کیا سکتے ہیں، ان سے مانگو گے تو سوچ سمجھ کے دیں گے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ عطا فرمائے گا تو بغیر حساب ہی عطا فرمائے گا، اللہ کے خزانے کبھی کم نہیں ہوتے۔ عزیزان محترم، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میرے بھائیوں بتاؤ یہ بے موسم بارش کیسے ہونے لگ گئی، بے موسم بارش ہونے لگ گئی، سردی میں گرمی، گرمی میں سردی پڑنے لگ گئی، موسم بدل گئے، ہوا بدل گئی، رنگ بدل گیا، مزاج بدل گیا۔ عزیزان گرامی، کبھی آپ نے اس پہ غور کیا؟ مجھے ابھی پرسوں کا پروگرام کرنا ہے، وہاں اس لیے پروگرام ہو رہا ہے، مولوی صاحب ڈینگو کی بیماری جینے نہیں دیتی، کتنوں کو ڈینگو ہو رہا ہے، کتنوں بیمار مر گئے، دنیا سے چلے گئے، مولوی کتنے غریبوں کے گھر برباد ہو گئے، کیونکہ وہ ٹیسٹ کرنے والا ہی 800 روپے لے کے پہلے ہی ڈینگو کا ٹیسٹ کرتا ہے، اس کے بعد روزانہ ٹیسٹ ہوتے ہیں، کتنا خرچہ ہوتا ہے مولوی صاحب پتہ ہی نہیں، اللہ اکبر دعا کرنے کے لیے پروگرام کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں میرے بھائی بیماری آئی کیسے تیرے شہر میں، آئی تیرے کیسے گاؤں میں؟ ہم نے تو ایک تاریخ پڑھی تھی عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ اکبر، یونان کا ایک حکیم جس نے اپنا دواخانہ مدینے میں کھولا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، اس نے اپنی طب کی دکان کھولی، اعلان کر دیا مدینے والوں میرے یہاں ہر مرض کا علاج ہوتا ہے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 15 دن گزر گئے، 1 مہینہ گزر گیا، ایک مریض بھی آیا نہیں۔ اللہ اکبر، وہ سیدنا ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں گیا، اے خلیفۃ المسلمین اپنے لوگوں میں کہہ دیجئے میں نے طب کا یونانی دواخانہ کھولا ہے، میں نے اپنا ڈاکٹر خانہ کھولا ہے، میرے پاس آ کر کے علاج کرایا کریں۔ تو ابو بکر نے فرمایا اپنا دواخانہ اکھاڑ کے لے جا، اس لیے کہ ہم محمد عربی کے نوکر ہیں، میرے مصطفیٰ نے ہمیں ایسی دعائیں بتا دی، ہمیں ایسی ورزش بتا دی کہ مدینے میں کوئی بیمار ہوتا ہی نہیں، بیمار نہیں ہوتا تو تیری دوا کی ضرورت نہیں، اور لوگوں پھر آج ہم کیوں بیمار ہو رہے ہیں؟ اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ۔ لیکن ہم ایک بات اور بتا دوں آپ کو، مت سمجھنا کہ بیماری کوئی غلط چیز ہے، ارے بیماری سے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، بیماری آتی ہے بندے کو اللہ کے قریب کر کے چلی جاتی ہے۔ ایک گھر میں بیمار ہوتا ہے، سارے گھر والوں کی زبان پہ اللہ اللہ ہو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کبھی بیماری کو مت کوسنا، لیکن حضرات موسم بدل گئے، اس لیے کہ ہم بدل گئے، ہمارے طریقے بدل گئے، ہمارے ارادے بدل گئے، آج ہمیں آپس میں نفرت ہے، بھائی بھائی کے دشمن ہو گیا۔ ایک بھائی کے گھر میں بارات آ رہی ہے، شہنائیاں بج رہی ہیں، بیٹی ودا ہونے والی ہے، اور دوسرے بھائی کا دروازہ بند ہوتا ہے، اس لیے کہ انہوں میں آپس میں ٹینشن ہو گئی، جیتے جی ایک دوسرے کے لیے مر گئے۔ یہ ایسی نفرتیں پھیلا دی گئیں، ایسی نفرتیں پیدا ہو گئیں، بھائی جیتے جی کہتا ہے میں تیرے لیے مر گیا، تو میرے لیے۔ ایک بھائی کے گھر بارات، دوسرے بھائی کے دروازہ بند ہے، اس کے یہاں لذیذ کھانے بن رہے ہیں، اور گاؤں والے کھا رہے ہیں، محلے والے کھا رہے ہیں، حد تو ہو گئی، گلی کے کتے بھی کھاتے ہیں، نہیں کھاتے تو سگے بھائی کے بچے نہیں کھاتے۔ اور یار وہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے بابا کی بغل میں جا کے کہتے ہیں ابو کیا چچا منانے آئیں گے؟
اب پوچھو اس باپ کے دل سے وہ اپنے بچوں کو کیسے تسلی دے. کہتا بیٹے آئیں گے تو ہم ضرور جائیں گے. تو کتنے تو جاتے ہی نہیں اور کتنے چلے جاتے ہیں. اور ہم نے جب دیکھا ہے جو اپنے بھائی کی چوکھٹ پہ گیا منانے کے لیے نا، تو پھر بھائی نے اس کو اٹھا کر کے کلیجے سے لگایا. پھر بھائی نے اس کو ماں کی محبت بھی دی اور باپ کا پیار بھی دیا، اور برستی آنکھوں سے کہا بھائی تو آ گیا میری چوکھٹ پہ، بیٹی تیری نہیں بیٹی میری ہے، میں اپنے ہاتھوں سے ودا کروں گا. یار نفرتیں ٹینشن ہو جاتی ہے، انمن ہو جاتی ہے، لیکن میرے بھائی یہ تو بات نہیں ہے کہ یار زندگی بھر کے لیے چھوڑ دیجئے آپ. میرے مصطفیٰ کریم کے دیوانے آپس میں تم اتنی دشمنی. مجھے تو بایزید بستامی کی وہ کہانی یاد آتی ہے، اگر یاد ہو اجازت ہو تو سنا دوں. کہو یا رسول اللہ. حضرت بایزید بستامی ایک دن نماز تہجد کے لیے اٹھے. نماز تہجد ادا کرنے لگ گئے تو پڑوس میں رونے کے بچے کے رونے کی آواز آنے لگ گئی. اور پڑوس کا مکان کسی مسلمان کا نہیں تھا، کلمہ پڑھنے والے کا نہیں تھا، غلام نبی کا نہیں تھا، بلکہ پڑوس میں مکان ایک یہودی کا تھا جو نبی کے دشمن تھے. اللہ اکبر. اس کے بچے کے رونے کی آواز آئی. بایزید بستامی کہتے ہیں میں نے نماز پڑھ کے بستر پہ لیٹا، لیکن اس بچے کے رونے نے مجھے سونے نہیں دیا. وہ پڑوس کا بچہ روتا رہا، میں اپنے بستر پر کروٹیں بدلتا رہا. اللہ یہ کیوں رو رہا، تکلیف کیا آ گئی. لیکن رات میں اس لیے نہیں گیا کہ گھر میں رہنے والی عورت تھی، اکیلی تھی. رات میں جانے سے لوگ مطلب غلط نکالا کرتے ہیں. اور عزیزان محترم اسلام کہتا ہے ایسی جگہ نہیں جانا چاہیے جہاں لوگوں کو غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں. اس لیے آپ رات میں نہیں گئے، صبح کا انتظار کیا، نماز فجر پڑھی. نماز فجر کے بعد سب سے پہلا کام جو کیا، اس یہودی کے دروازے پہ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا. اندر سے عورت کی آواز آئی. کون آیا دروازے پہ؟ کہنے لگے تیرا پڑوسی محمد کا نوکر آیا ہے، تیرا پڑوسی محمد عربی کا نوکر آیا ہے. بولے بتا میری بہن، میری مساجی بہن، میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں تیرے بچے رات بھر کیوں رویا، تیرے بچے کو کیا تکلیف ہو گئی؟ تو وہ عورت اپنی بھرائی آواز میں کہنے لگی او میرے مساجی بھائی، میرے گھر کے چراغ کا ایندھن ختم ہو گیا، میرے گھر کا راشن ختم ہو گیا، میرے بچے کے پیٹ میں کوئی دودھ نہیں گیا، میرے پستان سوکھ گئے، رات میں گھر میں اندھیرا تھا، چراغ میں بھی تیل نہیں تھا. اس اندھیرے کی نحوست کی وجہ سے بچہ روتا رہا، بچہ روتا رہا. میں بھی بھوکی سو گئی، بچہ بھی بھوکا سو گیا. بایزید بستامی کہتے ہیں میں فوراً بازار گیا اور جو کھانے کے سامان ہوتے سارے خریدے. اس عورت کے گھر پہنچا کے بولے میری بہن آج کے بعد تجھے کبھی بھوکا نہیں سونا، اس لیے کہ تیرا پڑوسی کوئی اور نہیں محمد عربی کا نوکر ہے. بایزید تیرا پڑوسی ہے، بہن تجھے کبھی بھوکا نہیں سونا. عزیزان ملت اسلامیہ جب کچھ دنوں کے بعد اس کا شوہر واپس آیا سفر سے تو اس نے بیوی سے حال چال پوچھے، بتا کیسی گزری؟ اللہ اکبر کہنے لگ گئی اور میرے سرتاج ایک رات کے سوا ساری راتیں اچھی گزری. اب اس یہودی نے اپنی بیوی سے پوچھا وہ رات کون سی تھی جو مشکل گزری تھی؟ اس نے کہا وہ رات وہ تھی جس دن میرے گھر کے چراغ کا تیل بھی ختم ہو گیا تھا اور اندھیرے کی وجہ سے میرا بچہ رات بھر روتا رہا، وہ رات تھی. بولے اس کے بعد پھر چراغ میں تیل کہاں سے آیا، کھانے کا راشن کہاں سے آیا؟ اس نے کہا میرا پڑوسی محمد عربی کا نوکر ہے، اس نے پہنچایا. اس نے کہا یار میں اب سفر کی رودات تجھے بعد میں سناؤں گا، پہلے بایزید کا جا کر کے شکریہ ادا نہ کر دوں؟ بایزید بستامی کی چوکھٹ پہ گیا یہودی اور کہنے لگا بایزید تیرا شکریہ، تیرا شکریہ. بایزید پھوٹ پھوٹ کے روئے، پھوٹ پھوٹ کے روئے. بولے میرے بھائی کائے کا شکریہ؟ بولے تو نے میری بیوی بچوں کا خیال کیا، ان کو راشن لا کر کے دیا. تو پھوٹ کے رونے لگ گئے. بولے بھائی شکریہ بعد میں کرنا، پہلے بایزید کو معاف تو کر دے. بولے تجھے معاف؟ میرے گھر کے راشن کا انتظام تو نے، بچے کے دودھ کا انتظام تو نے، تیل کے چراغ کا انتظام تو نے، پھر معافی کیسی؟ بایزید کہنے لگے صاحب تجھے خبر نہیں، میں مدینے والے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا ہوں. اس نبی نے فرمایا کہ وہ پکا مسلمان نہیں، وہ ایمان والا نہیں جس کا پڑوسی بھوکا سو جائے اور اس کے بچے کھا کر کے سو جائے. اور تجھے پتہ نہیں کہ یار میدان محشر میں میرے نبی بھی ہوں گے، غوث اعظم بھی ہوں گے، خواجہ غریب نواز بھی ہوں گے. تجھے پتہ ہے ارے وہ زمانے میں
میرے مصطفیٰ کریم کے سامنے پتہ چلے گا کہ میرا پڑوسی بھوکا سویا تو بتا میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ میرا رب نے مجھ سے سوال کر لیا کہ خدا رہا تو پہلے مجھے معاف کر دے، معاف کر دے۔ جب یہودی نے کہا یا جب یزید کا حال یہ ہے تو پھر مدینے والے محمد کا حال کیا ہوگا؟ اس نے کہا یزید بستامی معافی تلافی کی باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے مجھے مدینے والے کا کلمہ پڑھا دے۔ ارے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شان زمانہ کی جھولی، محتاج کا عالم یہ ہے تو مختار عالم کیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت اللہ مولانا مفتی فرقان رضا مصباحی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، زندہ باد زندہ باد۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بلے پڑھ رہی ہے کچھ؟ من لگ رہا ہے آپ کا؟ لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی، میں تقریر کرنے کی غرض سے بیٹھا ہی نہیں، نہ میں نے تقریر کے لیے کوئی خاص ٹاپک چنا ہے، بس میں کچھ اپنی دل کے درد کی باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیو، ہم تو ناشکر بن کے رہ گئے، ہم تو اللہ کی شکایتیں کرتے ایک دوسرے سے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب ہم نے کب اللہ کی شکایت کر دی؟ میرے بھائی جب فون آتا ہے نا کسی کا، بھائی کیا حال ہے، تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں یار بڑی پریشان ہے۔ میرے بھائی پریشانی اللہ دیتا ہے، راحت بھی اللہ دیتا ہے۔ میرے غوث اعظم نے فرمایا اللہ کی شکایت اس سے کیا کر جو اللہ سے بڑا مہربان ہو۔ یار اللہ سے بڑا کوئی مہربان ہو سکتا ہے؟ جو بھوکا اٹھاتا ہے لیکن کبھی بھوکا سلاتا نہیں، اتنا بڑا کریم ہے میرا رب۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی، سنا ہے نا آپ نے؟ بارش نہیں ہو رہی ہے، اللہ کا پیغام ہے موسیٰ ایک پاپی یہ تیری محفل میں نکال دے اس کو، 40 سال ہو کے کبھی سجدہ ہی نہیں کیا اس نے، بارش ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ جلالی پیغمبر کھڑے ہو گئے، کون ہے وہ پاپی جس نے میرے رب کو 40 سال سے سجدے نہیں کیے؟ اوہو وہ بندہ تو سمجھ گیا نا جس کے بارے میں اعلان ہوا، وہ تو پہچان لیا نا 70,000 میں۔ اس نے یوں رومال ڈالے میں تھا، نیچے کیا اور اس کی آنکھیں برسنے لگیں، اللہ مجھے آج رسوائی سے بچا لے، میں سچی توبہ کرتا ہوں، مالک بچا لے رسوائی سے۔ ادھر اس کی آنکھیں برسی، ادھر آسمان سے بارش برسنے لگ گئی۔ حضرت موسیٰ بولے مالک وہ تو نکلا بھی نہیں، بارش کیسے؟ اللہ نے فرمایا جس کی وجہ سے رکی تھی بارش ہو بھی اسی کی وجہ سے گئی۔ بولے اب کیا ہو گیا؟ بولے اب یہ ہو گیا کہ اس نے ہم سے یاری لگا لی ہے، اس نے ہم سے دوستی کر لی ہے، وہ ہمارا حبیب بن گیا ہے۔ تو موسیٰ کلیم نے عرض کیا مولا وہ تیرا حبیب بن گیا، اللہ تیرا محبوب بن گیا، مولا دکھا تو دے، دیدار تو کرا دے، وہ بندہ کون سا ہے جس کی وجہ سے بارش ہو گئی؟ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ جب وہ پاپی تھا تب ہم نے نہ دکھایا، اب تو میرا یار ہو گیا تجھے کیسے دکھا دوں؟ یار اللہ رسوا نہیں ہونے دیتا ہے، اللہ رسوا اگر دکھا دیتے تو دکھا دیتا میرا رب تو پتہ چل جاتا نا یہی تھا پاپی۔ اللہ نے کہا جب پاپی نے دکھایا تو اب تو یار بن گیا ہے وہ، تو کتنا کریم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے میرا اللہ۔ لیکن ہم تو بات بات پہ شکایت کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے آپ کو۔ اگر آپ شکر کرنے کے لیے کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں مجھ سے تو بتاتا ہوں آپ کو میں، جائیے علی گڑھ میڈیکل ہاسپٹل میں جائیے، آپ جا کر کے دیکھیے کتنے لوگ سانس لینے کو پریشان ہیں، کتنے وینٹیلیٹر پہ ہیں، کتنوں کو آکسیجن لگا ہوا ہے، ان کو دیکھ کر کے شکر ادا کیجئے مالک تیرا شکر ہے ہم کم سے کم اپنے گھر کی چھت کے نیچے تو بیٹھے ہیں، ہم وینٹیلیٹر پہ تو نہیں ہیں، مالک ہم بیمار تو نہیں۔ وہ ایک صاحب سے ملنے گئے، ایک صاحب تو وہ اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے رو رہے اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ حجت الاسلام صاحب قبلہ، مولانا حجت الاسلام صاحب قبلہ۔ آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی کے علیہ السلام گزر رہے، ایک بندہ آیا کہنے لگا اے اللہ کے کلیم آپ اللہ سے شرف ہم کلامی کرتے، اللہ سے باتیں ہوتی ہیں، اللہ کا کلام لے کر کے آتے، کوئی طور پہ جاتے موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں میری ایک بات پہنچا دینا۔ بولے کیا بات چاہتے ہو؟ کہنے لگا حضور میں بڑا امیر ہوں، میرے پاس دولت بہت زیادہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے میری یہ بات پہنچا جی کہ اللہ مجھے دینا بند کر دے، مجھے دولت کی ضرورت نہیں۔ ہے کوئی ایسا؟ آج کل دولت کتنی بھی ہو جائے لیکن کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ میری دولت کم ہو جائے۔ وہ بندہ بولا موسیٰ اللہ سے جا کر کہہ دو کہ اللہ میری دولت کم کر دے، دینا مجھے بند کر دے۔ بولے ٹھیک ہے پہنچا دے۔ آگے بڑھے حضرت موسیٰ تو ایک بندہ اور مل گیا، کپڑوں اس کے بدن پہ ثابت کپڑے بھی نہیں تھے،
او یار اس کے بالوں میں بکھراؤ، پیٹ میں بھوک لگی تھی یار۔ اس نے کہا موسیٰ اللہ کے پاس جا رہے ہو نا تو میری ایک بات پہنچا دینا۔ بولے کیا؟ مجھے بھی اللہ کچھ عطا کر دے، میرے پاس چھت کی تو بات بڑی ہے، میرے پاس تو کپڑے بھی نہیں ہیں۔ ایک نے کہا اللہ دینا بند کر دے، ایک نے کہا اللہ مجھے کچھ دے دے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام مولا کی بارگاہ میں گئے، دونوں کی باتیں رکھی۔ مولا وہ کہتا ہے کہ دینا بند کر دے، تو اللہ نے فرمایا موسیٰ اس سے جا کر کے کہہ دو وہ میرا شکر بند کر دے، وہ میرا شکر بند کر دے، میں اسے نوازنا بند کر دوں گا، میں اسے دینا بند کر دوں گا، وہ میرا شکر ادا کرنا بند کر دے۔ اور جو بندہ مانگ رہا ہے اس سے جا کر کے کہہ دو موسیٰ کہ وہ میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے، میں اسے عطا کرنا شروع کر دوں گا۔ اور میرے بھائیو میں یہ کسی پیر کا تعویذ نہیں بتا رہا ہوں آپ کو، بلکہ میں قرآن بتا رہا ہوں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر ادا کرتے جاؤ اللہ تمہاری ہی نعمتیں بڑھاتا چلا جائے گا۔ قرآن نے کہا تم اللہ کا شکر ادا کر اور اللہ تیری نعمتیں بڑھائے گا۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو حضرت موسیٰ واپس آئے، وہ بندے سے بولے کہ میں نے ہاں تیری بات رکھی، بولے بتائیے پھر بند ہوگا مجھے اب نوازنا؟ ہاں اللہ نے کہا بند تو کر دے گا لیکن ایک شرط ہے۔ بولے کیا؟ بولے تو شکریہ بند کر دے، اس کا شکر بند کر دے، اللہ تجھے نوازنا بند کر دے گا۔ تو پھوٹ پھوٹ کے رویا نہیں یار، اللہ نے تو مجھے میری اوقات سے زیادہ دیا ہے، میری حیثیت کیا تھی، میری اوقات کیا تھی یار، میں کیسے شکر بند کر دوں اس کریم رب کا، اس کریم رب کا کیسے شکر بند کر دوں جس نے مجھے اوقات سے زیادہ دیا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا جب تو شکر بند نہیں کرے گا تو وہ دینا، اور یار تمہیں لینا ہے تو اللہ سے لیا کرو، اللہ سے مانگا کرو۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ بغیر حساب کے دیتا ہے، اللہ بغیر حساب کے دیتا ہے۔ اس بندے سے جا کر کے کہا جو غریب تھا کہ مجھے کچھ ملے گا، کہاں ملے گا؟ شرط یہ کہ تو شکر ادا کرنا شروع کر دے اللہ کا۔ تو کہنے لگا ہے بات کا شکر ادا کروں، چھت نہیں، مکان نہیں، کپڑے نہیں، کھانے کو راشن نہیں۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا تیرے چلنے کو پیر تو ہیں، پکڑنے کو ہاتھ تو ہیں، اسی کا شکر ادا کر اللہ کا۔ دیکھ کتنے لوگ بغیر پیر والے ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں، تو وہ ایک 35 سال کا جوان اپنے چھوٹے چھوٹے بچے 5-5 6-6 سال کے سر پہ ہاتھ رکھ کے رو رہا ہے۔ پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ بولے اس لیے رو رہا ہوں کہ میں وہ بد نصیب ہوں کہ جیتے جی اپنے بچوں کو یتیم دیکھ رہا ہوں۔ بولے کیسے؟ بولے مجھے کینسر کی بیماری ہے، ڈاکٹر نے کہا 1 مہینے کے بعد تو مر جائے گا۔ وہ یار میں جیتے جی اپنے بچوں کو یتیم دیکھ رہا ہوں، پتہ نہیں میرے بعد ان کا حال کیا ہوگا، کوئی ان کے سر پہ ہاتھ رکھے گا یا نہیں رکھے گا۔ بتاؤ مجھے شکر ادا نہیں کرنا چاہیے اللہ کا؟ ہمیں کینسر نہیں ہے، ہمیں پیشانی نہیں جھکانی چاہیے اللہ کی بارگاہ میں، ہمیں بیماری نہیں ہے، ہم زندہ ہیں، ہمارے بچے یتیم نہیں ہیں۔ ارے دیکھو نکل کے تمہاری بستی میں کتنے ایسے بچے ملیں گے جن کا باپ نہیں، ان کا کوئی پرسانی حال نہیں، اس سردی کے ٹھٹرتے موسم میں ان کے پیر میں جوتا نہیں، ان کے بدن پہ کوئی گرم کپڑا نہیں، ان کو کوئی شفقت سے ہاتھ پھیرنے والا نہیں۔ اور مجھے تو ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ میں زندہ ہوں، میرے بچوں پہ میرا سایہ موجود ہے۔ بتاؤ کام اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ حضرت رابعہ بصریہ کے بصرہ میں ایک بندہ سر سے پٹی باندھ کے گزر رہا، سر سے پٹی باندھ کے پوچھا کیا بات ہے تیرے سر میں کیا ہو گیا؟ کہنے لگا کہ مجھے سر میں درد ہے، پکڑ کے پٹی کھینچ کے پھینک دیا۔ شرم نہیں آتی؟ اتنا بڑا ہو گیا تجھے اللہ نے کبھی دکھ نہیں دیے، تو تو نے کبھی اعلان نہیں کیا کہ اللہ نے مجھے کوئی دکھ نہیں دیا؟ آج تھوڑا سا درد دے دیا تو دنیا میں اعلان کرتا پھر رہا ہے اللہ نے مجھے تکلیف دے دی۔ حضرت شریف اللہم صلی علی سیدنا شیخ سعدی علیہ رحمت و رضوان گزر رہے، پیر میں جوتا نہیں، چھالی پڑ گئے پیروں میں، اور ایک سوار گزرا بغل سے، پیر میں جوتا بھی اور ساتھ میں گھوڑا بھی۔ کہنے لگے اللہ ایسے تمہیں جوتے بھی دے دی، گھوڑا بھی دے دیا، مجھے ایک ہی چیز دے دیتا، کم سے کم جوتے تو مل جاتے، پیروں میں چھالے تو نہ پڑتے۔ اللہ اکبر۔ آگے بڑھے تو دیکھا ایک نوکڑ پہ ایک بندے کے پیر ہی نہیں ہے، وہ ہاتھوں سے گھسیٹ کے چل رہا ہے۔ تو شیخ سعدی علیہ رحمہ بہت روئے، اللہ معاف کر دے، میں بھول گیا تھا تجھے، ارے مجھے نہیں چاہیے گھوڑا، مجھے نہیں چاہیے جوتا، کم سے کم میرے پاس پیر تو ہیں جن سے میں چل رہا ہوں۔ حاتم طائی کا نام سنا ہے آپ نے؟ حاتم طائی کا بڑا سخی تھا یہ بندہ، 10 دروازوں سے ایک مانگنے والے کو 10 مرتبہ دیتا تھا، منہ نہیں موڑتا تھا۔ کسی نے پوچھا اس سے کہ تو نے اپنے سے بڑا بھی سخی دیکھا ہے کوئی؟ تو کہاں دیکھا ہے؟ بولے کہاں؟ بولے میں نے عرب میں دیکھا ہے جو میرے مصطفیٰ کا مدینہ بنا تھا،
حضور سے پہلا کا ہے نا یہ. میں نے وہ حضور کا جو علاقہ ہے نا، میں نے اس علاقے میں ایک بدھو کو دیکھا تھا، گاؤں کے دیہاتی کو دیکھا تھا. بولے کتنا بڑا سخی تھا وہ لوگوں بس دل کے کانوں سے سن لینا. اور اس حکایت میں اگر آپ کے لیے حکایت میں درس ہو تو پھر لے کر کے جانا، لیسن ہو تو لے کر کے جانا. بس یہ میری تقریر کی آخری حکایت ہے. اس کے بعد پھر انشاءاللہ مائک ہوگا، علامہ حجت الاسلام ہوں گے. کیونکہ آپ کی اور میری ملاقات تو ہوتی رہتی ہے انشاءاللہ، اور ہوتی رہے گی. یہ بڑا لمبا سفر کر کے آئیں، اور انشاءاللہ آپ ان کا لہجہ سنیں گے نا، آپ مست ہو جائیں گے، مست ہو جائیں گے. اتنا بہترین لہجہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو عمر خضر عطا فرمائے اور آپ کو اچھا اخلاق عطا فرمائے. حضرات میں عرض یہ کر رہا تھا، حاتم دائی سے پوچھا کہ تو نے اپنے سے بڑا سخی دیکھا؟ اس نے کہا میں نے عرب کا ایک بدھو دیکھا، گاؤں کا دیہاتی. بولے کیسا تھا؟ بولے میں سفر سے آ رہا، مجھے بھوک لگی. میں نے اس سے کہا یار مجھے بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو ملے گا؟ بس اتنا کہنا تھا کہ اس نے بکرا ذبح کر دیا. کیا ذبح کر دیا؟ بکرا ذبح کر دیا اور کلیجی بھون کے میرے سامنے لا کے رکھ دی. اور لذیذ اتنی تھی میں بغیر تعریف کیے رہ نہ سکا. میں نے کہا یار بڑی لذیذ بنائی ہے تو نے یہ کلیجی، بڑی اچھی ہے، کھانے میں بڑا مزہ آ گیا. بس میں نے اتنا کہا، 1 گھنٹہ کیا گزرا کہ 4 کلیجی بھون کے اور لے آیا. 4 کلیجی بھون کے اور لایا. بولے وہ اس سے بھی زیادہ لذیذ. میں نے پھر تعریف کر دی، یار یہ تو پہلے سے بھی زیادہ لذیذ ہے، پہلے سے بھی زیادہ ذائقے دار ہے یار. اور آپ سے زیادہ ذائقے کون جانتا ہے کہ وہ غوث و خواجہ کے لنگر تو تم نہ کھاتے ہو. آپ تو لنگر کھاتے ہو تو آپ کو سارے ذائقے معلوم ہے یار میرے بھائی. اور اس نے کہا یار یہ تو پہلے سے بھی زیادہ لذیذ ہے. پھر جب صبح کو اٹھے نا فجر کے بعد، تو وہ حاتم طائی کہتا ہے کہ صبح کو ناشتے میں نے 4 کلیجی بھون کے پٹ میرے سامنے رکھ دی. 4 کلیجی پھر لایا. اور جب میں کھانے لگا نا تو وہ گاؤں کا دیہاتی بولا صاحب مہمان میرے، اب میرے کھانے کی تعریف مت کرنا، کیونکہ لذیذ یہ بھی ہوگی، ذائقے والی یہ بھی ہوگی، لیکن خدا را تعریف مت کرنا. حاتم بولا میں نے کیوں بھائی تعریف کرنے میں کیا بات ہے؟ اس نے کہا صاحب تعریف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مہمان اور مانگ رہا ہے، مہمان اور کھلانا چاہیے مہمان کو. تو نے تعریف کی، میں نے 4 رات کھلا دیے. تو نے تعریف کی، میں نے اب کھلا دیے. اب میرے پاس کوئی بکرا بکری نہیں ہے. اگر تعریف کرے گا تو تجھے کلیجی کہاں سے کھلاؤں گا؟ اور میرے بھائیوں میں کہنا چاہتا ہوں، اگر کسی انسان کی انسان تعریف کرے تو وہ اپنے خزانوں کے دروازے کھول دے، 1 نہیں 6 بکرے کاٹ کے کلیجی بھون کے کھلا دے. اگر ہم اپنے رب کی تعریف کریں تو میرے رب کا خزانہ تو وہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. یار لوگوں کے خزانے ختم ہو جاتے لیکن میرے رب کا خزانہ کبھی ختم نہیں ہوتا. پھر یا لئن شکرتم لأزیدنکم، تم تعریف کرتے جاؤ اللہ تمہیں نوازتے جائے. تو میں نے اپنی تقریر کے لیے آیت کریمہ پڑھی تھی کہ میرے مصطفیٰ کی زندگی ہمارے لیے بہترین آئیڈیل ہے، میرے مصطفیٰ کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے. انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی تو بات ہوگی، کیونکہ 12 بج رہے ہیں اور اس کا لحاظ کرنا بہت ضروری ہے. میں بھی آپ کے علاقے کا ہوں، یہ ہمارے مہمان ہیں، ہم سب ان کے میزبان ہیں. تو عادت کے مطابق میں حسین کے نانا کی نعت سنا دیتا ہوں آپ کو. عادت کے مطابق معلوم ہے یار حسین کے نانا کی غلامی کا پٹا ڈالے ہے نا گلے میں. حضرت عمر واجد جہاں سے گزر رہے تھے نا تو پھوٹ پھوٹ کے روئے عمر. بولے کیوں رو رہے ہو عمر؟ بولے یہی میدان تھا جہاں میرے ابا خطاب نے کہا تھا بیٹے 5 اونٹ لائن میں لگا دے، لیکن صبح سے شام ہو گئی 5 اونٹ لائن میں لگا نہ سکا. لیکن قسم رب کعبہ کی جب سے میں نے حسین کے نانا کی غلامی اختیار کی ہے نا، میں نے 22 لاکھ مربع میل کو لائن میں لگا کے رکھ دیا ہے. تو اس مصطفیٰ کی نعت پڑھ لیتے، میرے ساتھ مل کر کے پڑھو. ہمارا نبی سب سے اولا و اعلیٰ کا یہ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا اپنے مولا کا پیارا، وہ دونوں عالم کا دولہ. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا. سارے اچھوں میں اچھا سمجھے جسے ہے اس اچھے سے اچھا، سارے اونچوں میں اونچا سمجھے جسے ہے اس اونچے سے اونچا. وہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، رسولوں سے اعلیٰ. اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے
والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا۔ اوتیت بمفاتیح خزائن الارض فوضعت فی یدی، میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ نے زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں مجھے عطا فرما دی ہیں، میرے ہاتھ پہ رکھ دی ہیں۔ فرمایا محبوب خزانے میرے، چابی تیری، خزانے میرے، مالک تجھے بنا دیا۔ اور لوگوں سچ بتانا، سارے اناج زمین سے پیدا ہوتے ہیں، سارے پانی زمین سے نکلتے ہیں، اور چابی میرے نبی کے پاس ہے، چابی میرے نبی کے پاس ہے۔ حدیث پڑھیے، میں نے کوئی کسی کی کہانی نہیں سنا رہا ہوں، مصطفیٰ کی حدیث سنا رہا ہوں۔ میرے بھائی چابی مصطفیٰ کے پاس۔ اب شہزادہ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم کی بولی سنو، فرماتے ہیں یا رسول اللہ، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، اور پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا، ہمارا نبی سب سے اولا و اعلیٰ، ہمارا نبی سب سے بالا و بالا، ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا، ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ، ہمارا نبی اسلام کا یہ زندہ باد، اسلام اسلام، رامپور کا سنی مسلمان، خواجہ کا ہندوستان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔